کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جادوگر ہائی وے کے پاس جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جادو کے ذریعے وہ شیطان کو زمین پر بلانا چاہتے تھے، جو کہ اصل میں جہنم کا راجہ تھا۔ وہ جادو ابھی ختم ہونے ہی والا تھا کہ ایک بائکرز کا گروپ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس گروپ کے لیڈر روچ نے اس جادوگر کے اوپر تیر چلا دیا۔ تیر لگتے ہی وہ جادوگر آگ میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ان بائکرز نے تمام جادوگروں کو مار ڈالا اور ان سب جادوگروں کو ختم کرنے کے بعد بائکرز اپنی جیت کا جشن منانے لگے۔ اسی دوران ایک آدمی نے روچ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے روچ نے اس آدمی پہ بھی تیر چلا کے اسے مار دیا۔ ایک تیر اس بائک کی ٹینکی پر بھی لگ گیا۔ اس کے بعد روچ اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ شیطانی طاقتوں نے اس جادوگر کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا، جو کہ اب پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ اس جادوگر نے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ اس بائک کے پاس گیا جس کی ٹینکی پہ تیر لگا ہوا تھا۔ اس نے بائک کی ٹینکی کا ڈھکن کھولا اور اپنا سارا خون اس کی ٹینکی میں ڈال دیا، جس کے بعد اس کا جسم زمین پہ گر گیا۔ لیکن اب یہ بائک ایک شیطانی بائک بن چکی تھی، اس کے اندر شیطانی طاقتیں آ چکی تھی۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نوڈی نام کا ایک آدمی اپنے لیے سیکنڈ ہینڈ بائک لینے کے لیے ایک شاپ میں جاتا ہے۔ یہاں پر دکاندار نے بائک کے لیے نوڈی سے $1500 کی مانگ کی، لیکن نوڈی نے بائک پہ لگے ہوئے سوراخ کی وجہ سے 1500 کی بجائے $1100 میں سودا کرنے کو کہا، جس کے بعد وہ شام کو بائک لے جانے کا کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب نوڈی کام پر پہنچا تو اس کی ملاقات اس کی دوست کم سے ہوئی، جو اسی کے ساتھ کام کرتی تھی۔ نوڈی نے کم کو بائک خریدنے کے بارے میں بتایا، لیکن بائک کا ریٹ وہ صرف $600 ہی بتایا تاکہ کم غصہ نہ ہو جائے، اور ساتھ میں نوڈی نے شام کو بائک لینے کے بعد کم سے ملاقات کا وعدہ بھی کیا۔ اسی شام نوڈی اپنے دوست بزر کے ساتھ اس کی وین میں بائک کو گھر لے آیا، جس کے بعد وہ کم کو بلانے کے لیے گھر کے اندر چلا گیا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بزر نے بائک کی ٹینکی کا ڈھکن چوری کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نوڈی اور کم آئے تو بزر نے اس طرح سے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد نوڈی اس بائک کو گراج میں لے گیا، جہاں پر اس نے بائک کو سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکامیاب رہا، جس کے بعد بزر اس بائک کو ٹھیک کرنے میں لگ گیا، اور اسی دوران بزر کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے کچھ خون بائک کے انجن پر بھی گر گیا۔ اگلے دن نوڈی اور کیم بائک کو گیراج میں ہی چھوڑ کر کام پر چلے گئے۔ کام پہ جانے سے پہلے ان کی نظر فیول کیپ پر پڑی، نہ جانے وہ کیسے اپنی جگہ پر واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد کیم کو پولیس کا فون آتا ہے، جنہوں نے بتایا کہ پچھلی رات بزر کے ساتھ اس کے گھر میں کچھ بہت زیادہ خوفناک ہوا ہے، اور یہ سنتے ہی نوڈی فوراً بزر کے گھر چلا گیا۔ وہاں پر بزر کے پڑوسیوں نے نوڈی کو بتایا کہ رات کو ایک انجان آدمی بزر کے گھر میں گھس گیا اور اس کا قتل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد نوڈی کو گھر کے اندر لے گئے۔ نوڈی نے دیکھا کہ چاروں طرف خون ہی خون ہے اور دیواروں پر ٹائر کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر کلیور نے نوڈی کو اس کے دوست کی لاش بھی دکھائی، جس کا سر کٹا ہوا تھا۔ نوڈی سے کچھ سوالات کرنے کے بعد کلیور نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد اس خون آلود کمرے اور آفیسر کلیور کی لہسن کی مہک والی سانس سے دور جا سکتا تھا۔ واپس گھر آنے کے بعد نوڈی بائک کو ٹھیک کرنے میں لگ گیا، اور گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے بائک کی ٹینکی بھی بدل دی۔ وہیں کیم ابھی بھی بزر کی موت کی خبر کی وجہ سے شوق تھی، لیکن نوڈی کو اس چیز سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور وہ گھر سے اپنا ہیلمٹ لینے کے لیے چلا جاتا ہے، جبکہ کیم گیراج میں نوڈی کا انتظار کرتے ہوئے بائک کو گھور رہی تھی، تو وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت بائک بھی اسے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب نوڈی اپنا ہیلمٹ لے کے واپس آیا، وہ نئی بائک چلانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، اور وہ فوراً بائک کو لے کے سڑک پر چلا گیا۔ ابھی نوڈی نے اپنی بائک پر رائڈنگ کو انجوائے کرنا شروع ہی کیا تھا کہ تبھی وہاں پر بائکرز کا وہ گروپ پہنچ گیا، جنہیں اس بائک نے فوراً پہچان لیا، جس کے بعد اس بائک نے ایک ایک کر کے ان بائکرز پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور نوڈی کو یہ سب دیکھ کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس پہ حیران کرنے والی خبر یہ بھی تھی کہ ان بائکرز نے چلا چلا کر یہ اعلان کیا کہ وہ نوڈی سے اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس کے بعد نوڈی اپنے گھر آ جاتا ہے۔ نوڈی بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد انسپیکٹر کلیور نے اس کے دروازے پر دستک دی کہ انہیں ابھی بھی کچھ سوالات کے جواب نہیں ملے تھے، اور نوڈی سے کچھ دیر سوالات کرنے کے بعد
انہوں نے بزر کا کچھ سامان نوڈی کے ہاتھ میں دیا تاکہ نوڈی اسے سنبھال کر رکھ سکے، لیکن جب نوڈی نے اس شاپر میں دیکھا تو وہ زور زور سے چلانے لگا۔ اس میں بزر کا سامان نہیں بلکہ بزر کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا۔ تب ہی نوڈی کی نیند کھل گئی، تب اسے پتا چلا کہ یہ صرف ایک خواب تھا۔ اگلے دن جب نوڈی اور کیم بزر کے بیریل کے لیے گھر سے نکلے تو نوڈی اچانک سے زور زور سے چلانے لگ گیا کیونکہ اسے اپنی نئی بائک کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے اس نے اپنے گھر کے باہر کھڑا کیا تھا۔ تبھی کیم کی نظر گیراج میں پڑی جہاں بائک بڑے آرام سے کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی کیم نے کہا کہ تم پاگل ہو، تم نے تو بائک گیراج میں کھڑی کی ہے۔ جب نوڈی نے بائک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سورج میں آنے کو تیار ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں دوسری بائک پر جانا پڑا۔ فینرل کے ٹائم پر نوڈی کی نظر انہی بائکرز پر پڑی جو اس وقت لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، لیکن خوش قسمتی سے ان میں سے کسی نے بھی نوڈی کو نہیں پہچانا۔ واپس گھر آنے کے بعد نوڈی پھر سے اپنے بائک کو ٹھیک کرنے میں لگ گیا اور کچھ دیر بعد اس کی بائک سٹارٹ ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بائک سورج کے غروب ہونے کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد نوڈی اپنی بائک پر کیم کو بٹھا کے ایک بار میں لے گیا جہاں اس نے اپنی بائک کو باہر ہی پارک کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد وہی بائکرز کا گروپ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اس بائک کو پہچان لیا۔ ادھر ہی نوڈی اپنے اور کیم کے لیے ڈرنکس آرڈر کر رہا تھا، تبھی اس دوران روز کا چلایا ہوا تیر اس کے سامنے ٹیبل پر لگا۔ اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے نوڈی سنوکر کھیلنے چلا گیا، لیکن روز اور اس کی ٹیم اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے اور اب روز نے نوڈی کو اور زیادہ اکسانا شروع کر دیا۔ جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو روز کے ایک ساتھی کوپر نے کیم کو تنگ کرنا شروع کیا اور جب کیم نے اسے دور ہونے کو کہا تو کوپر نے سنوکر ٹیبل کے اوپر ہی وار کر دیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوڈی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ روز اور اس کے باقی ساتھی بھی اس لڑائی میں کود پڑے، جن سے بچنے کے لیے نوڈی اور کیم کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی اور کسی نہ کسی طرح وہ یہاں سے بچتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں چلے گئے جہاں پر بہت زیادہ ہتھیار پڑے ہوئے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے روز نے نوڈی کے اوپر تلوار کے ساتھ حملہ کرنا شروع کر دیا، تو اسی لیے مجبوراً نوڈی کو بھی ایک تلوار اٹھانی پڑی۔ اسی دوران نوڈی نے روز کو دھکا دیا اور کیم کو کہا کہ جلدی سے جا کر بائک سٹارٹ کرو تاکہ وہ لوگ جلد سے جلد یہاں سے بھاگ سکیں۔ کیم فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر کی اور بائک کو سٹارٹ کیا۔ نوڈی اپنی جان بچانے کے لیے اوپر والے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن وہ بائکرز اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، اسی لیے ان سب کو روکنے کے لیے نوڈی کو تلوار کا استعمال کرنا پڑا، جس کے بعد وہ ان سب کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ لیکن جیسے ہی نوڈی وہاں سے باہر نکلا تو روز کا ایک تیر اس کے بازو میں لگ گیا، لیکن پھر بھی وہ کسی طرح سے بائک کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا جہاں کیم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے کچھ کھانے کا فیصلہ کیا۔ جب نوڈی اندر کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے گیا تو کیم باہر انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نوڈی کو کہا کہ اس کے کھانے میں لہسن تھوڑا زیادہ ڈلوانا، لیکن لہسن کے بارے میں سنتے ہی بائک کو غصہ آ گیا، جس کے بعد بائک کیم کو لے کے وہاں سے نکل گئی۔ کیم نے بائک کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس بائک نے کیم کو ایک اندھیری جگہ پہ جا کے گرا دیا۔ وہ بائک جیسے ہی کیم پر حملہ کرنے والی تھی کہ اچانک بائک کی نظر کیم کے گلے میں پڑے ہوئے کراس پر پڑ گئی، جس وجہ سے بائک رک گئی، لیکن ابھی بھی بائک خون کی پیاسی تھی تو وہ وہاں سے اسی بار میں چلے گی جہاں پر وہ بائکرز ابھی بھی موجود تھے۔ روز کو ایک آواز سنائی دی اور اس نے فوراً کوپر کو کہا کہ باہر جا کے دیکھو۔ جب کوپر باہر گیا تو اس نے اپنی بائک کو ٹوٹا ہوا دیکھا، جس کے بعد وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا، تو اس نے وہ شیطانی بائک پر بیٹھ کر اس کے مالک یعنی کہ نوڈی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دور جا کے ہی کوپر کو احساس ہوا کہ بائک تو اپنے آپ چل رہی ہے، اور جب کوپر نے بائک کو قابو کرنے کی کوشش کی تو بائک نے اس کے اوپر نوکیلی چیزوں سے حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد کوپر درد سے چلا رہا تھا، لیکن بائک کا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے کوپر کو اٹھا کر لوہے کی ریلنگ پہ پھینک دیا، جس سے اس کی فوراً موت ہو گئی۔ ادھر جب باقی کے بائکرز بار میں سے باہر نکلتے ہیں تو اس شیطانی بائک نے ان کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے اس نے سبھی بائکرز کو ختم کر دیا، جس کے بعد اب صرف روز بچا ہوا تھا۔ جب روز نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس ڈیول بائک کے علاوہ اسے پیچھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے
रोज ने उस बाइक के ऊपर एक तीर चलाया जो सीधा जाके उसकी लाइट में घुस गया। लेकिन वो बाइक इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने रोज के ऊपर भी नोकीली चीजों के साथ हमला कर दिया, जिसके बाद रोज के बचने का कोई चांस नहीं था। इसी दौरान इस डेविल बाइक ने सामने साइन बोर्ड के ऊपर लगा हुआ एक क्रॉस जैसा निशान देखा, जिसकी वजह से वो वहाँ से वापस पलट गई। उधर नॉडी अपने घर तो पहुँच गया, लेकिन ना तो उसको अपने बाइक का पता था और न ही किम का। लेकिन कुछ देर बाद नॉडी को एक फोन आता है जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि किम हॉस्पिटल में है। ये खबर सुनते ही नॉडी फौरन हॉस्पिटल चला गया। उधर रोज भी अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस उस वक्त उसके बाकी के साथियों की लाशों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन सभी के सर कटे हुए थे। जल्द ही ऑफिसर क्लेवर भी हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसने रोज को इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नॉडी भी हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात किम से हुई। किम उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। किम ने नॉडी को उस बाइक की असलियत बताने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन नॉडी ने उसकी बात पर जरा यकीन न किया। उसे लगा कि किम ज्यादा डर गई है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। उसने किम को समझाया कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। इधर इंस्पेक्टर क्लीवर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि एक बाइक इतने ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया, लेकिन ये बात तो हकीकत थी कि एक डेविल बाइक पूरे शहर में रात को घूम रही है। और ये डेविल बाइक आराम करने के लिए एक पार्किंग जोन में रुकी तो उसी टाइम पे एक फीमेल ऑफिसर ने उसका चालान काटने की कोशिश की। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने उस बाइक की लाइट को छुआ तो उस बाइक ने उसका हाथ काट दिया, जिसके बाद वो बाइक बिल्कुल आराम से अपने गैराज में आ गई। अगले दिन नॉडी जब गैराज में गया तो वहाँ बाइक को देख के हैरान हो गया। उसकी लाइट में एक इंसानी हाथ फंसा हुआ था। जब नॉडी ने बाइक की टैंकी खोलकर देखी तो वो पूरी तरह खून से भरी हुई थी, जिसकी वजह से नॉडी बहुत डर गया और वो फौरन चर्च चला गया, जहाँ पर प्रीस्ट के असिस्टेंट ने नॉडी को बताया कि प्रीस्ट 9 बजे से पहले नहीं आएंगे। लेकिन नॉडी के पास इतना टाइम नहीं था, तो नॉडी ने असिस्टेंट को डरा धमका कर प्रीस्ट को जल्द से जल्द बुलाने को कहा। इसके बाद असिस्टेंट नॉडी को प्रीस्ट से मिलाने के लिए कन्फेशन रूम में ले गया, जहाँ उसने प्रीस्ट को अपनी परेशानी के बारे में बताया। लेकिन शुरुआत में तो प्रीस्ट ने भी उसकी बातों पे यकीन नहीं किया, लेकिन नॉडी के बार बार कहने पर प्रीस्ट उसके साथ जाने पर तैयार हो गया। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्हें ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिला जिससे यकीन हो सके ये बाइक डेविल है। लेकिन अभी भी वो बाइक सूरज की रोशनी में आने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब प्रीस्ट ने जबरदस्ती उसको रोशनी पे लाने की कोशिश की तो उस बाइक ने अपनी ब्रेक से उसकी उंगली काट दी, जिसके बाद नॉडी प्रीस्ट को हॉस्पिटल ले गया, जहाँ किम पहले से ही एडमिट थी। लेकिन अब सबको इस बात का यकीन हो गया था कि इस बाइक में कोई डेविल है। लेकिन इस सब को ठीक करने से पहले उन्हें ये जानना जरूरी था कि इस बाइक के अंदर कौन सा डेविल है, क्योंकि प्रीस्ट का कहना था कि हर एक आत्मा या डेविल को निकालने के लिए अलग तरीका होता है। लेकिन ये सब मालूम करने के लिए प्रीस्ट को नॉडी की मदद की जरूरत थी और हॉस्पिटल से जाने से पहले प्रीस्ट ने किम के हाथ में एक क्रॉस दिया और उसके चारों तरफ लहसन ही लहसन लटका दिए ताकि वो बाइक उस पे हमला न करे। उसके बाद वो लोग चर्च गए, जहाँ से उन्होंने जरूरत का सारा सामान उठाया और उन्हें अब सूरज डूबने से पहले जल्द से जल्द गैराज पहुंचना था, क्योंकि इस अमल के लिए सूरज की रोशनी का होना जरूरी था। लेकिन इसी दौरान इस डेविल बाइक को भी उनके प्लान के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी बाइक को खराब कर दिया, जिसके बाद उनके पास बस के जरिए आने के अलावा और कोई चारा न था। इसी वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम जाया हो गया। जब तक वो गैराज पहुंचते सूरज गरूब हो चुका था। सूरज डूब जाने के बावजूद भी प्रीस्ट ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पहले तो बाइक को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस बाइक ने अपनी जादू से तेज हवाएं चलानी शुरू कर दी। लेकिन जब प्रीस्ट इससे भी नहीं माना तो उसने प्रीस्ट को दीवार के साथ चिपका के तरह तरह की नोकीली चीजों से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रीस्ट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो बाइक कमजोर पड़ गई। इस पूजा को खत्म करने के लिए प्रीस्ट ने बाइक के ऊपर हॉली वाटर डाला, जिसके बाद उस बाइक में से जगह जगह से नोकीली चीजें बाहर निकलनी शुरू हो गईं। उस बाइक ने प्रीस्ट के ऊपर हमला करने की दोबारा से कोशिश की। इसी दौरान नॉडी एक क्रॉस लेकर इनके बीच में आ गया, जिसकी वजह से नॉडी को और प्रीस्ट को वहां से भागने का मौका मिल गया। गैराज से बाहर निकलते ही प्रीस्ट पुलिस स्टेशन की तरफ भागा और उधर नॉडी बाइक को रोकने की कोशिश कर रहा था और वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वो ज्यादा देर इसको रोक नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद नॉडी को भी मजबूरन वहां से भागना पड़ा और रास्ते में नॉडी ने एक पुलिस वाले की बाइक भी चुरा ली, क्योंकि वो डेविल बाइक अभी भी नॉडी का पीछा कर रही थी। इसी दौरान 2 पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने नॉडी का पीछा करना शुरू किया। यहाँ पर वो
ڈیول بائک ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی اور یہ بائک کیم کو مارنے کے لیے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل کی نرس نے صاف صفائی کے دوران کیم کے ارد گرد سے تمام لسن اتار کے پھینک دیے اور کراس بھی اس سے لے لیا۔ کچھ دیر بعد کیم کو انجن کی آواز سنائی دی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اسی دوران ایک نرس کیم کے لیے کھانا لے کے آئی جسے دیکھ کر کیم تھوڑی سی پرسکون ہو گئی، لیکن وہ ڈیول بائک کھڑکی کے ذریعے اندر آ گئی اور اندر آتے ہی اس نے سیدھا نرس پر حملہ کیا اور اسے مار دیا، جس کے بعد اس کا اگلا نشانہ کیم تھی۔ کیم نے جلدی سے کراس اٹھا لیا اور بائک وہاں سے چلی گئی۔ ادھر روج ابھی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا ہی تھا کہ یہ ڈیول بائک اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس ڈیول بائک کو دیکھتے ہوئے روج نے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اسی دوران روج کی ٹکر گاڑی سے ہو گئی جس کی وجہ سے وہ سامنے کھڑکی توڑتے ہوئے ایک کوفن میں جا گرا۔ روج کو ختم کرنے کے بعد بائک کا اگلا نشانہ نوڈی تھا۔ جیسے ہی اس ڈیول بائک نے نوڈی کے اوپر حملہ کیا، نوڈی فوراً ہی دیوار پر چڑھ گیا جس کی وجہ سے بائک کا ٹائر دیوار میں پھنس گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوڈی نے اس بائک کو نیچے پانی میں پھینک دیا، جس کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد نوڈی نے دیکھا کہ تالاب میں سے وہ لائٹس نظر آ رہی ہیں، تو اسی لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے روڈ کی طرف بھاگا جہاں اس کی ملاقات انسپیکٹر کلیور سے ہوئی۔ انہیں ساری کہانی اس وقت تک پتہ چل چکی تھی۔ ان کے ساتھ گاڑی میں کیم اور پریسٹ بھی تھے، لیکن نوڈی اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جم میں چلا گیا۔ تبھی بائک بھی جم میں گھس گئی۔ جب ایک آدمی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس بائک نے اس آدمی کے ہاتھ میں ایک نوکیلی چیز سے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی نوڈی نے بائک کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس دوران نوڈی کو بھی کافی چوٹیں آئیں، لیکن پھر بھی نوڈی نے ہمت نہیں ہاری اور اس پہ حملہ کرتے ہوئے اسے بے ہوش کر دیا۔ تبھی کیم، انسپیکٹر اور پریسٹ بھی جم میں پہنچ گئے۔ انہیں لگا کہ شاید اب ان کی جان اس بائک سے چھوٹ گئی ہے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بائک پھر سے اٹھ گئی۔ اب اس بائک کے نشانے پر انسپیکٹر کلیور تھا، لیکن انسپیکٹر کلیور شاید لہسن کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ جیسے بائک اس کے قریب آتی تو وہ اپنی بدبودار سانس اس کے اوپر مارتا، جس سے وہ بائک فوراً پیچھے ہو گئی۔ اس کے بعد بائک نے نوڈی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی بائک نوڈی کو ختم کرنے والی تھی تو غلطی سے نوڈی سے یو وی لائٹس کا بٹن آن ہو گیا۔ یو وی لائٹ کے آن ہوتے ہی وہ بائک زمین پہ گر گئی، لیکن وہ ابھی بھی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اٹھنے کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے انسپیکٹر کلیور اس کے پاس جا کے اس کے اوپر زور زور سے سانسیں مارنے لگا۔ پھر ان سب نے اس بائک کو تباہ کرنے کے لیے جیزس کراس کے ساتھ ساتھ کچھ منتروں کا بھی استعمال کیا اور وہ ڈیول اس بائک میں سے ختم ہو گیا۔ ایک دن نوڈی جب اپنی بائک کو ٹھیک کر رہا تھا، اسی دوران اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور اس سے نکلنے والے خون کو صاف کرنے کے لیے نوڈی نے ایک کپڑے کا استعمال کیا۔ کیم نے کہا کہ چلو ہاسپٹل جاتے ہیں، تو اس کپڑے کو وہ وہیں پر چھوڑ کے چلے گئے، جس سے نکلتی ہوئی کچھ خون کی بوندیں نیچے کھڑی ہوئی بائک کی ٹینکی پر پڑی اور اس ٹینکی نے فوراً ہی اس کپڑے کو اپنے اندر کھینچ لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ڈیول ابھی بھی زندہ ہے۔ تو کیسی لگی یہ خونی بائک کی سٹوری؟ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔